ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں عامر الیاس رانا صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا. وفاق میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد مجبوری ہے یا ضرورت، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دونوں چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی کی پہلی خواہش تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں جاتی یا ان کے ساتھ کم از کم حکومت بناتی، اور یہ خواہش انہوں نے پبلکلی کی تھی. اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر آزاد، اس وقت وہ آزاد تھے، اب وہ سنی اتحاد کونسل بن گئے ہیں، تو وہ اگر حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں. اب دیکھیں، پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ اگر ہمارا کوئی نبھاؤ بن سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہم نکل جائیں ادھر، لیکن وہاں سے عمران خان صاحب نے زیرو کر دیا. حالانکہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے پاس لوگ بھجوا دیے جب ان کا دھاندلی پہ بیان آیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی بات آگے نہیں بڑھی اور مولانا فضل الرحمان بھی بیچ میں رہ گئے. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، چونکہ یہ تو میں تو بڑے دن سے کہتا آ رہا تھا جب سے یہ حکومت جانے والی تھی کہ یہ لڑیں گے اور پھر دوبارہ اکٹھے ہوں گے. مجبوریوں کا سودا ہے اور دونوں واپس آ کے بیٹھ گئے ہیں. اچھا، پی ڈی ایم 2 آ رہی ہے. پی ڈی ایم 1 کا جو ریاکشن تھا، تجربہ تھا عوام کا، وہ بہت برا تھا، بڑا بیڈ رہا. اب پی ڈی ایم 2 کہتے ہیں 2.0 آ رہی ہے، اور شہباز شریف کہتے ہیں جہاں سے پی ڈی ایم ٹوٹی تھی وہیں سے دوبارہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کتنی مشکلات ہوں گی مزید؟ میرا خیال ہے پی ڈی ایم پہ نام تو میڈیا نے دے دیا جب اس کے سربراہ ہی اس حکومت میں شامل نہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان، ان کی پارٹی، وہ بس مس کر چکے. وہ جذبات کی رو میں بہ گئے، غصے میں آ گئے. اور بلوچستان کے لیے بھی انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، بلکہ کل جب بات کی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بلوچستان میں اپنا معاملہ آدھی وزارت اعلیٰ پہ طے کر چکے، 2.5 سال کریں گے، اور مرکز میں بھی طے ہو گئے. اب فرق یہ آ رہا ہے اس دفعہ، گو کہ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہوگی، صدر ان کے ہوں گے، چیئرمین سینٹ ان کے ہوں گے، ڈپٹی اسپیکر ان کا ہوگا. ایشو یہ ہوگا کہ وہ کیبنٹ میں نہیں آ رہے اور وہ پی ایم ایل این کے اوپر احسان بھی جتا رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ جی آپ اپنی مرضی سے کابینہ تشکیل دیں، فیصلے کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب اپنی کابینہ بنائیں گے وہ کن لوگوں کو لائیں گے، کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ ٹیکنوکریٹ پلس پولیٹیکل گورنمنٹ بنائیں گے. اس کے اندر مکس بلینڈ ہوگا. اچھا، وہ پہلے ہم تجربے دیکھ کے جو عوام کی چیخیں نکلی انہوں نے رزلٹ میں نکالی. ظاہر ہے کہ وہ جو پی ایم ایل این کا بیانیہ تھا جو 9 اپریل تک بہت آگے تھا، 9 اپریل 2022 تک، وہ پیچھے چلا گیا. اور وہ کہتے رہے کہ جی ہم نے سیاست اپنی خراب کی، ریاست بچا لی. چلیں جی، اب آپ نے ریاست جیسی بھی بچائی تو اب عوام کو بھی بچا لینا ریاست کے ساتھ ساتھ. بالکل. تو یہ ان کی کابینہ بتائے گی کہ وہ کس موڈ پہ جا رہے ہیں. اگر آپ 84 کی کابینہ رکھے ہوئے ہوں اور آپ کہیں کہ ہم کفایت شعاری کی مہم چلائے ہوئے ہیں تو لوگ نہیں مانتے، لہذا لوگوں نے نہیں مانی کہ ڈی ایم کی گورنمنٹ. اب جو نیا سسٹم شروع ہوگا وہ کابینہ سے ظاہر ہوگا، اور کیا امکانات ہوں گے آئی ایم ایف کے ساتھ فورن ڈیل کرنے کے اور بیرونی انویسٹمنٹ. یہ پہلے 3 مہینے میں ہمیں آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ موڈ کیا چل رہا ہے. آپ کے خیال میں کلیئر ہو جائے گی. لیکن اگر پنجاب کی بات کریں رانا صاحب، تو بتائیے مریم نواز کیا آپ کے خیال میں ایک بہترین چوائس تھیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے؟ اور شہباز شریف صاحب نے تو بڑا کام کیا. شہباز سپیڈ کا نام بھی ہم نے ایک ٹرم سنی ہوئی تھی، لیکن بزدار اور بزدار پلس اور وسیم اکرم پلس کی بھی ہم نے ٹرم سنی ہے. تو مریم نواز کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، مریم نواز نے پولیٹیکلی پہلے اپنے آپ کو ثابت کیا. جب جبر کے دن تھے تب وہ کھڑی رہیں اور اپنی پارٹی کو اپنے والد کے ساتھ اور پھر لوگوں کے ساتھ ایک مکس کیا، اور انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ کام کیا. ان کو 2 دفعہ اریسٹ کیا. عمران خان صاحب ان کے اوپر فکرے بھی کستے رہے، وہ میدان میں موجود رہی. وہ میدان تھا سیاسی. اب ان کے پاس انتظامی میدان آ گیا ہے، یعنی چیف منسٹر وہ بننے جا رہی ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک امتحان ہوگا کہ وہ کیبنٹ کس قسم کی سلیکٹ کرتی ہیں اور لوگوں کے ریلیف کے لیے کیا اقدامات کرتی ہیں. اب آپ کو اور ہمیں یہ پتا ہے، ایک چھوٹی سی بات میں کر لوں کہ ریلیف ہو، لوگوں کو سہولیات دینی ہو، اس میں پی ایم ایل این کا ثانی نہیں. لیکن اس الیکشن نے عام آدمی نے جس طرح ووٹ کیا ہے ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھی گئی کہ آپ مار دھاڑ کی فلم چلائیں، گپ شپ کریں، لوگوں کو بیانیے پہ لے جائیں بغیر ڈیولپمنٹ کے. کیونکہ پی ٹی آئی نے تو، میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ 4.25 سال میں کوئی ایسا کام مرکز میں نہیں کیا، اور 10 سال میں کے پی میں انہوں نے 90 ارب سے 980 ارب روپے کا قرض چڑھایا. اور آپ ان سے پوچھ لیں اور بتا دیں، مجھے بھی بتا دیجیے گا کہ انہوں نے وہاں کے پی میں کیا کیا، لیکن لوگوں نے ووٹ دیا ان کو. پی ڈی ایم نے بھی بہت زیادہ چڑھایا ہے. وہ تو پھر یہ معاملہ پاکستان میں چلتا ہی آ رہا ہے. یہ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کون ہوگا، اندر کی خبر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک کمپیریزن دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ
بنائے ہیں, پیسے قرضے کے لیے ہیں, تو لگائے کہاں. کوشچن یہ تھا. آپ اس کو کمپیریزن پہ چلے جائیں تو اس کے اوپر تو بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے. ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے خرچ کیا آپ نے نہیں کیا نا, لیکن لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا. تو میں لوگوں کے ووٹ کے اوپر کوشچن نہیں اٹھا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز کے لیے یہ دونوں چیزیں سامنے ہوں گی کہ آپ ڈیولپمنٹ بھی کریں, آپ پروجیکٹس بھی لگائیں, لیکن لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. بالکل خاص چیلنجز کا سامنا ہوگا مریم نواز صاحبہ کو. یہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا. وہ کیسے عہدہ برا ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیبنٹ کیسے بناتی ہیں, پنجاب میں پرفارم کیسے کرتی ہیں. پولیٹیکلی انہوں نے کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. چیئرمین سینٹ کون ہوگا, اندر کی خبر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کوئی خاتون کہہ رہے ہیں شاید ان کو لے آئیں, ورنہ یوسف رضا گیلانی ہیں. اگر وہ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ سینیٹر ابھی اگلے 3 سال ان کے تو موجود ہیں, وہ چیئرمین بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اب جو سینیٹر آئیں گے ان میں پیپلز پارٹی کی, چونکہ وہ آنا پی ایم ایل اس پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, آپس میں طے ہوا ہے ان کا, اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا آئے گا. تو وہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے, جو ابھی ان کے پاس ٹائم موجود ہے, کیونکہ اسپیکر کا فیصلہ ہو چکا. جیسے کہ وہ پی ایم ایل این نے لانا ہے, تو وہ اگر جمعرات اتوار کو سیشن ہوتا ہے تو پیر کو اسپیکر نیا منتخب ہوگا. ابھی تک تو ایاز صادق نمبر 1 پہ چل رہے ہیں کہ پہلے انہیں تجربہ بھی ہے, اور اس وقت بھی وہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن کے ساتھ, پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کے ساتھ چلتے رہے ہیں, اور ظاہر ہے ایک تجربہ کار موجود ہے. اسی طرح یوسف رضا گیلانی کا نام اس لیے آ رہا تھا کہ وہ اسپیکر بھی رہ چکے, وزیر اعظم بھی رہ چکے, تو وہاں پہ وہ بڑے آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں, اور پہلے بھی کینڈیڈیٹ بنایا گیا. ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ بتائیے گا, یہ جو گورنمنٹ جب فارم ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے ہی شکوک و شبہات جو ہے کریٹ کیے جا رہے ہیں, اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چلنے والی کوئی نہیں ہے, یہ 6-8 مہینے کے بعد یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کی کیا اس پر ٹیک ہے؟ اور یہ بتائیے کہ یہ جو غیر فطری اتحاد کہا جا رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اس اتحاد کو, یہ چل سکے گا آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی غیر فطری اتحاد کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ سیاست تو ہے ہی اسی چیز کا نام. آپ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کو سوچتے تھے کہ وہ بیٹھ جائیں گے, ابھی اتحاد نہیں ہوا, لیکن بیٹھنا, سیاست ہے ہی ممکنات کا کھیل, ایسا نہیں ہے. ہاں پیر سے شیر کا شکار کرنا کیسے کریں گے, وہ سیاست کی گفتگو ہوتی ہے. وہ ہمیشہ سے, جب آپ چودھری پرویز الہی کے بارے میں اور شیخ رشید کے بارے میں عمران خان کیا کہا کرتے تھے, کسی نے پوچھا, یہ چلتا ہے, ہم اور آپ میڈیا پہ چلائیں گے یہ بیان, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی وہ بہت کچھ کہتے تھے, سب کچھ. تو یہ سیاست میں آپ اس بات کو بھول جائیں کہ ہم انہیں آئینہ دکھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہو یار یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. یہ نہیں ہوتا. سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں. اور میرا خیال ہے ان میں سے جتنی سیاسی مذہبی جماعتیں الیکشن لڑنے آتی ہیں, وہ آپ کو اور ہمیں قرآن پاک پڑھانے کے لیے نہیں آ رہی ہوتی, تعویذ دینے کے لیے نہیں آ رہی ہوتی. وہ سب ہمیں یہ دکھاتی ہیں, بتاتی ہیں کہ ہم آئیں گے اقتدار میں تو ہم آپ کے ساتھ یہ اچھا کر سکتے ہیں. ابھی تک تو ہم بہت برے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ جو کہہ رہے ہیں 6 مہینے 1.5 سال آپ ذہن میں رکھیں, 2/3 اکثریت بھی اس ملک میں نہیں چلی پوری, تو 16 مہینے بھی چلے, اور شہباز شریف میں اتنی بالکل وہ ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے خاموش اچانک سے کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا وہ بہت دل برداشتہ ہیں؟ اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے, مریم نواز اگر پنجاب میں اچھی گورنمنٹ کر لیتی ہیں تو کیا وہ پولیٹیکل کیپٹل ریکور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہی تو آپ کے اور ہمارے سوال ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہوگی, گورننس کیا ہوگی, اور نواز شریف پیچھے بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے. کیونکہ نواز شریف تو ظاہر ہے ایک بڑے کلیئر مائنڈ میں تھے کہ سادہ اکثریت ملتی ہے تو حکومت کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے, اور لوگوں سے بات چیت, اور دنیا میں بھی آپ اعتماد کے ساتھ جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بھائی کو آگے کر دیا کہ نہیں, اس میں نا شہباز شریف ہی جائیں 16 مہینے میں. حالانکہ وہ خود 2014 میں انہوں نے ساری اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملایا تھا عمران خان کے دھرنوں کے بعد, اور انہوں نے جب تک وہ وزیر اعظم رہے 2017 تک, وہ اپوزیشن جو پیپلز پارٹی تھی, دیگر جماعتیں تھیں, ان کو ساتھ لے کے چلے. اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ان کے مخالف تھے, لیکن انہوں نے ان کو بھی سب کو بٹھایا, لیکن ان کے اوپر یہ پریشر نہیں تھا کہ یہ ساتھ سے چلے گئے تو یہ حکومت گئی. یہ وہ احساس ہے جس کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ 16 مہینے چلے گی, یہ 18 مہینے چلے گی. لیکن جو صاحب سب سے زیادہ فیصل وابڈا یہ بات کرتے ہیں, وہ تو کہتے تھے 21 اکتوبر کو نواز شریف آئیں گے ہی نہیں, وہ کہتے تھے نواز شریف پاکستان آئیں گے ہی نہیں. لہٰذا ہمارے یہاں ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لولی لنگڑی حکومت ہے, 6 مہینے سزا نہیں چلے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چورن بکتا ہے پاکستان میں, اور ایک اچھی اپوزیشن تکڑی موجود ہوگی. میرے خیال میں شاید حکومت چلنے کی ایک بڑی وجہ ہوگی کہ قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں ایک تکڑی اپوزیشن موجود ہوگی, جس کی وجہ سے لوگوں کو پرفارم کرنا پڑے گا, چاہے وہ مرکز میں ہو یا صوبے میں. ادروائز ان کو پتا ہے کہ ہمارے بالکل اوپر آئی کھڑی ہے اپوزیشن, جو اقتدار
الیکشن کی صورت میں کسی بھی وقت لے سکتی ہے. تو پرفارمنس ہی واحد علاج ہوگا کہ آپ لوگوں کو خوش کر تو رکھیں. پی ٹی آئی کو یہ بتائیے، پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستیں ہیں کیا وہ مل پائیں گی، کیونکہ سنی اتحاد کونسل میں وہ شامل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مخصوص نشستیں حاصل کر پائے گی؟ اس کے اندر دو ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے رات گئے جمع کرا دیا ہے کہ جی ہمیں نشستیں دی جائیں سنی اتحاد کونسل نے. قانون میں ان کی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی مخصوص نشست کے لیے نام نہیں دیا تھا. قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 1-2 نام دیے ہوں تو آپ 25 بھی جیت جائیں تو آپ کو ایڈ مل کر سکتے ہیں. اب الیکشن کمیشن پہلا فیصلہ کرے گا. پشاور ہائی کورٹ میں کل میں علی ظفر صاحب کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہم جا چکے ہوئے ہیں. یہ فیصلہ جا کے عدالتوں میں ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شاخ زیتون جب وہ لینا بھی نہیں چاہ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس کے خلاف پورا پروپیگنڈا شروع کر دیا انہوں نے. الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ایسے میں دباؤ میں کوئی ان کو اس طرح پکڑائے گا کہ جی قانون میں گنجائش نہیں ہے، ہم آپ پہ مہربانی کرتے ہیں. قانون میں ہو سکتا ہو گنجائش جائے نظر نہیں آ لیکن رہی. مجھے کیا لگتا پی ٹی نہیں. آئی ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر کردار ادا کرے گی نہیں کرے گی؟ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے الیاس رانا صاحب.